حضرت امام مہدی علیہ السلام 15 شعبان 255 ہجری کو سامرہ عراق میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت بہت سی پیشن گوئیوں اور الہی نشانیوں کے ساتھ ہوئی۔ آپ کے والد ماجد امام حسن عسکری علیہ السلام تھے جو 11ویں امام ہیں، اور والدہ بی بی نرجس خاتون تھیں جو ایک نہایت پاکیزہ خاتون تھیں۔ آپ قیصر روم کی پوتی اور حضرت عیسیٰ کے حواری جناب شمعون کی بیٹی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی میری نسل سے ہوں گے اور وہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ آپ کی ولادت کو خفیہ رکھا گیا کیونکہ عباسی حکمرانوں کو آپ علیہ السلام کی آمد سے خوف تھا۔ وہ جانتے تھے کہ امام مہدی علیہ السلام آخری امام ہیں اور اللہ کے حکم سے ظلم و ستم کا خاتمہ کریں گے۔ آپ کا مکمل نام محمد بن حسن بن علی علیہ السلام ہے۔ آپ کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر رکھا گیا۔ آپ کی مشہور کنیت ابو القاسم ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت بھی ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے کئی مشہور القابات ہیں۔ المہدی مطلب ہے ہدایت یافتہ، القائم مطلب کھڑا ہونے والا، الحجت مطلب ہے اللہ کی حجت، صاحب الزمان مطلب زمانے کا مالک، بقیت اللہ مطلب اللہ کی باقی نشانی، امام منتظر یہ لقب آپ کی غیبت کے دوران لوگوں کے انتظار کو ظاہر کرتا ہے، صاحب الامر مطلب ہے حکم کے مالک، المنتقم اس لقب کا مطلب ہے بدلہ لینے والا۔ یہ نام، کنیت اور القابات امام مہدی ہادی علیہ السلام کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہیں اور آپ کے مشن کی گہرائی کو ظاہر کرتے ہیں۔ تین سال کی عمر میں امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے صحابی احمد ابن اسحاق سے آپ کا تعارف حجت اللہ فی الارض کی حیثیت سے کرایا۔ 5 سال کی عمر میں 260 ہجری میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ منصب امامت پر فائز ہوئے اور اپنے والد گرامی کا جنازہ بھی پڑھایا اور پھر سرداب میں چلے گئے۔ حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے، زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کی زندگی کو 2 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے، غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ۔ غیبت صغریٰ یعنی چھوٹی غیبت۔ امام مہدی ہادی علیہ السلام کی غیبت کا یہ دور 260 ہجری سے شروع ہوا اور 329 ہجری تک جاری رہا۔ اس وقت کے دوران امام علیہ السلام براہ راست لوگوں کے درمیان موجود نہیں تھے، لیکن 4 خاص نائبین کے ذریعے اپنے شیعوں اور پیروکاروں سے رابطے میں رہے۔ یہ 4 نائبین ہیں: عثمان بن سعید عمری، محمد بن عثمان عمری، حسین بن روح نوبختی، علی بن محمد سمری۔ یہ نائبین امام علیہ السلام کے پیغامات لوگوں تک پہنچاتے تھے اور ان کے مسائل کے حل کے لیے امام کی رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ غیبت صغریٰ کا مقصد لوگوں کو اس حقیقت کا عادی بنانا تھا کہ امام علیہ السلام ظاہری طور پر موجود نہیں ہوں گے لیکن ان کا روحانی فیض جاری رہے گا۔ غیبت کبریٰ یعنی بڑی غیبت 329 ہجری میں امام مہدی ہادی علیہ السلام نے اپنے چوتھے نائب علی بن محمد سمری کے ذریعے اپنے پیروکاروں کو ایک اہم پیغام دیا۔ اس پیغام نے امام نے اعلان کیا کہ اب غیبت کبریٰ کا دور شروع ہوگا اور اس کے بعد کوئی نائب مقرر نہیں ہوگا۔ غیبت کبریٰ کا یہ دور آج تک جاری ہے۔ اس دور میں امام مہدی ہادی علیہ السلام لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہیں لیکن ان کا روحانی اثر پوری امت پر قائم ہے۔
امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اللہ کے حکم سے ہوگا۔ آپ دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے، ظلم کا خاتمہ کریں گے اور دنیا کو امن و سکون سے بھر دیں گے۔ مولا جائے منتظر آج سارا جہاں ہے، جانشین نبی جانشین نبی آپ ہی کا یہ عرض و سما ہے۔ شیعہ عقائد کے مطابق امام مہدی ہادی علیہ السلام کا ظہور ایک یقینی امر ہے، جس کے لیے شیعہ علماء اور محدثین نے مختلف احادیث کی روشنیوں میں نشانیوں کا ذکر کیا ہے۔ امام کے ظہور کی دو قسم کی نشانیاں ہیں، عمومی نشانیاں، خصوصی نشانیاں۔ ظہور کی عمومی نشانیاں ہیں قدرتی آفات اور زلزلوں کا بڑھنا، اخلاقی برائیوں کا پھیلنا، معیشت کی تباہی اور مالی بحران یعنی مسلمانوں میں خوریزی، حکمرانوں کا کرپٹ ہونا۔ ظہور کی خصوصی نشانیاں ہیں دنیا میں ظلم و ستم کا عام ہونا، زمین ظلم اور ناانصافی سے بھر جائے گی، جس کے بعد امام مہدی ہادی علیہ السلام عدل و انصاف قائم کریں گے۔ آسمان سے ایک آواز بلند ہوگی جو امام مہدی ہادی علیہ السلام کے ظہور کی خبر دے گی۔ ایک ظالم حکمران سفیانی کا شام میں خروج ہوگا جو امام علیہ السلام کے خلاف جنگ کرے گا لیکن شکست کھا جائے گا۔ یمن سے ایک صالح رہنما یمانی قیام کرے گا اور امام علیہ السلام کی حمایت کرے گا۔ کعبہ کے قریب ایک معصوم شخص نفس زکیہ کو شہید کیا جائے گا۔ ایک لشکر جو امام علیہ السلام سے جنگ کے لیے روانہ ہوگا بیدا صحرا میں زمین میں دھس جائے گا۔ عالمی سطح پر جنگیں اور خوریزی عام ہو جائے گی۔ خراسان سے فوج سیاہ جھنڈے لے کر مکہ کی جانب روانہ ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام ہادی علیہ السلام کے ساتھ مل کر عدل کا نظام قائم کریں گے۔ علماء کے مطابق یہ نشانیاں ترتیب وار نہیں آئیں گی بلکہ امام ہادی علیہ السلام کا ظہور اللہ کی غیبی حکمت کے مطابق ہوگا۔ منصب نبوت پر، سیدہ کی عصمت پر، مرتضیٰ کی احمد سے متصل نجابت پر، جن کو شک ہے بارہ پر، باروے کی غیبت پر، سب ہی مار کھائیں گے، مار کھائیں گے جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ایک الہی وعدہ ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کعبہ کے قریب ظہور فرمائیں گے اور لوگوں سے بیعت لیں گے اور وہاں ان کا رہائشی مقام ہوگا۔ ظہور کے بعد آپ علیہ السلام مسجد سہلہ میں رہائش اختیار کریں گے اور اسے اپنی حکومت و قیادت کا مرکز بنائیں گے۔ عالمی اسلامی حکومت قائم ہوگی، ظلم و ستم کا خاتمہ ہوگا اور دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ سفیانی اور دجال کی شکست ہوگی۔ امام علیہ السلام ان کے خلاف جنگ کریں گے، انہیں ختم کریں گے۔ امام علیہ السلام کے 313 قریبی ساتھی ہوں گے جن کے بعد 10,000 سے زائد فوجی شامل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر امام علیہ السلام کی پیروی کریں گے اور دجال کو ختم کریں گے۔ دنیا میں خوشحالی ہوگی، زمین اپنی برکتیں ظاہر کرے گی، غربت، بھوک اور ناانصافی ختم ہو جائے گی۔ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کے متعلق مختلف روایات کے مطابق 7، 19 یا 40 سال تک کی حکومت ہوگی۔ حکومت کے بعد امام علیہ السلام شہید ہوں گے اور امام حسین علیہ السلام رجعت کر کے ان کا جنازہ پڑھائیں گے۔ منتظر آج سارا جہاں ہے، جانشین نبی
जानशीन नबी आप ही का ये अर्ज़ो समा है, आका जाइए। بہت سی دعائیں امام مہدی ہادی علیہ السلام سے رابطے کے لیے مستحب سمجھی جاتی ہیں، جیسے دعائے ندبہ، دعائے عہد، زیارت آل یاسین، زیارت امام زمانہ علیہ السلام۔ شیعہ تاریخ میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں جن میں نیک اور پرہیزگار علماء نے امام مہدی ہادی علیہ السلام سے ملاقات کی یا ان سے رہنمائی حاصل کی، جیسے سید ابن طاؤس، شیخ مفید، علامہ بحر العلوم۔ امام علیہ السلام کے ظہور کے لیے دعا کرنا اور ان کے پیغام کو پھیلانے میں کردار ادا کرنا بھی قربت حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ عریضہ ایک دعا یا تحریر یا عرضداشت ہے جو امام مہدی ہادی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ اس کا مقصد اپنے مسائل، حاجات اور دکھوں کو امام وقت کے سامنے پیش کرنا ہے تاکہ وہ اللہ کے حضور ہماری شفاعت کریں اور ہماری مشکلات کا حل نکالیں۔ امام مہدی ہادی علیہ السلام کی ازواجی زندگی اور اولاد کے متعلق مختلف آراء پائی جاتی ہیں، مگر اس بارے میں قطعی اور یقینی روایات کم ہیں۔ شیخ مفید فرماتے ہیں امام مہدی ہادی علیہ السلام کی غیبت کے دوران ان کے معاملات، ان کی اولاد یا اہل و عیال کے بارے میں جاننا عام لوگوں کے لیے ممکن نہیں۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ بحار الانوار میں لکھتے ہیں یہ بات بعید نہیں کہ امام مہدی علیہ السلام نے شادی کی ہو، کیونکہ امام معصوم کے لیے نکاح کرنا ایک سنت اور الہی قانون ہے۔ امام مہدی علیہ السلام اللہ کی آخری حجت ہیں جو دنیا کو ہدایت، عدل اور انصاف سے منور کریں گے۔ ان کی زندگی اور غیبت کا فلسفہ ایمان، انتظار اور صبر کی تعلیم دیتا ہے۔ بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص برائے بلندی درجات سید افضال حسین زیدی، قیصرہ بانو، سید سردار حسین زیدی، امی زہرہ زیدی اور اپنے مرحومین کی بلندی۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا۔